وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک۔ آج کا درس کا نمبر ہے 1633 اور آج کا موضوع کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم۔ مومنو، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 58۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ تمہارے غلام اور تمہارے وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم سے ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر آیا کریں۔ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد تم پر نہ ان پر کوئی الزام ہے کہ تم طوافون علیکم بعدکم علی بعد، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معاشرتی مضامین ہے سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دین دراصل ساری زندگی گزارنے کا ایک طریقے کا نام ہے، چند باتیں نہیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہت دیکھیں ضروری بات کو اگر دہرایا جائے تو کوئی اس میں مطلب بری بات نہیں ہوتی۔ میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سارے کے سارے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے، اور اگر آپ کچھ کام دین کے مطابق کریں اور کچھ کام اپنی مرضی سے کریں تو اس کے مطابق ایک آیت سن لے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی عمل نہیں کرتے اس پہ؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہی شخص شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیں حکم ہے ہمیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ذرا اطمینان سے بات سنیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب اس کے بعد وہی آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو اب حکم کیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کیا ہے یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے۔ دین ساری زندگی اللہ کی مرضی سے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص، یہ پوری امت کچھ کرتی ہے کچھ نہیں کرتی، اور جو کرتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، داڑھی کی میں مثال دیتا ہوں، داڑھی سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے درجے کی حیثیت رکھتی ہے، تمام پیغمبران کرام کی سنت ہے، اس کی حد مقرر ہے، اور حکم ہے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں مختصر کرو۔ اب جو بہت سے داڑھی مڈاتے ہیں لوگ، دیکھیں دین داڑھی میں نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق میں آپ کو کہوں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ناگوار سمجھا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بہت طویل مضمون بھی ہے، اور لیکن یہ بنیادی بات ہے، قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اور قرآن کھول کے دیکھ لیں، اللہ کا حکم پیغمبر کی اطاعت، فاتقوا اللہ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ہر پیغمبر نے تقریباً یہی بات کہی، تقریباً کیا ہے یہی طریقہ۔ اللہ کی بندگی، تقوی کی روش، پیغمبر کی اطاعت۔ تو وہ داڑھی کی میں بات کر رہا تھا، تو داڑھی چھوڑنا بڑا بھاری لگتا ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کو۔ آج آپ نے جو منتخب آپ کے نمائندے ہیں، جو اس ملک کے یعنی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، آرمی چیف، وزیر اعظم، نہ داڑھی نہ مونچھ۔ اب داڑھی رکھنا آپ ان سے پوچھیں کتنا بھاری ہے ان کے لیے۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں،
اسلام پہلے تو نظریے کا نام ہے، عقیدہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے ہیں اور واپس تیاری کر کے واپس لوٹنا ہے اللہ کے پاس۔ یہ اگر آپ کی بنیاد میں، یعنی آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہوگا کہ اللہ میری منزل ہے، فقط اللہ میری منزل ہے، آپ کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، چاہے آپ داڑھی رکھیں، چاہے آپ نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، جو کام۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا، مشرک اپنے شرک کے عقیدے کو جب تک نہیں چھوڑے گا اور زبان سے وہ کہہ دے گا کلمہ اور دل سے وہ شرک کا قائل ہوگا، تو کیا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، کوئی نیک کام اس کو کوئی کام دے گی؟ مجھے آپ بتائیے۔ ایک مشرک شخص جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو اور وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ نام بھی بدل لے، کلمہ بھی پڑھ لے، بظاہر پاسپورٹ بن جائے مسلمان کا، اور حج بھی، اور ہر سال حج اور عمرے، الحاج بن جائے، لیکن دل میں وہ خیال اس کا توحید کا نہیں ہے، مشرک ہے وہ، تو مجھے آپ بتائیں کیا اس کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی چیز قبول ہوگی؟ بھئی پہلے عقیدہ تو صحیح کرو۔ چلیں چھوڑ دیں وہ مشرک کی بات، اپنی بات کریں۔ ہمارا تو عقیدہ ہی غلط ہے، ہمیں تو اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے کہ اللہ خالص معبود ہے میرا، میں نے اللہ کی ماننا ہے۔ کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تیاری کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کی بندگی، تقوی کی روش اور پیغمبر کی اطاعت۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، میں تو آپ کو اپنی کہانیاں نہیں بیان کر رہا، معاذ اللہ، مجھ میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ گھڑی نہ دکھائے کہ میں اپنی مرضی آپ کو بیان کروں۔ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، دیکھیں کامل بندگی، بس تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے، بڑی بیان کی جاتی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ بس پیغمبر کا اتباع آج ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حقیقی معنی آپ لے لیں اس کا، اور حقیقی معنی کیا ہے کہ پیغمبر کا طریقہ اپنا لیں اور وہ باتیں جو پیغمبر کا عادت مبارکہ تھی وہ بھی آپ شروع کر دیں، چاہیں خواہش کریں کہ میں ایسا ہو جاؤں یا ایسا ہو جائے۔ جو ان کی سنت تھی، جو طریقہ تھا، اتباع، اسی کامل اطاعت۔ تو یہ مطالبہ ہے، اور ہمارا تو دیکھیں ایک رویہ ہے۔ میں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ موقع یہ ایسا آیا ہے کہ احکامات ہیں، اور احکامات کو قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے بطور کتاب ہدایت، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو پھر بھی بات کریں گے۔ یہ دین بیان ہو رہا ہے، اور اس کا خلاصہ ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ جو مضمون ہے اس میں یہی ہے کہ 3 اوقات میں 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، اس میں تمہارے نوکر ہوں، چھوٹے نوکر۔ بڑے نوکروں کا تو گھر میں عورتوں کے ساتھ کوئی جواز نہیں بنتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور خیر میں اس کی بحث نہیں کرتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اور جو بالغ نہیں ہے، جو لڑکے آپ کے گھر میں، یعنی بھائی کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے،
لم یبلغ الحلم، جو بالغ نہیں ہے، تو تین اوقات جو ہیں پردے کے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دوپہر کے وقت جب آپ قیلولہ کرتے ہیں اور اپنے کپڑے ہلکے کر لیتے ہیں. یعنی وہ جو بھی لباس ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگ بنیان میں سوتے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُمْ، اس سے کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے کپڑے نہیں، پورے کپڑے نہیں، کپڑے ہلکے کر لیں. اب جو بھی ہے ثلاث عورات لکم، اس کے بعد اجازت ہے. اور پھر دوسری آیت وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کے آتے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور وہ بوڑھی عورتیاں، قواعد کا مطلب بیٹھی ہوئی، بیٹھی کا مطلب بوڑھی عورتیں، لا یرجون نکاحن، جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتی. اب 70 سال 80 سال کی عمر ایسی ہے کہ وہ نکاح کی تو نہیں ہے، تو ان کے متعلق حکم ہے کہ فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن، ان میں اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں. یعنی کپڑوں سے وہی مراد ہے کہ آپ دوپٹہ ہے خواتین کا سر پہ لینا چاہیے، بال کی ستر ہونی چاہیے. لیکن بوڑھی عورت کہ وہ نکاح کی عمر نہیں ہے اس کی، تو اس کو پھر تھوڑی اجازت ہے، غیر متبرجات بزینہ، بشرطیہ زینت کا اظہار نہ کرے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر اس سے بھی بچیں، یعنی بوڑھی عورت اگر اپنے سر پہ کپڑا لے بھی لے تو بہتر ہے ان کے لیے. وَإِن خَيْرًا لَهُنَّ، ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر لیس علی الاعمى حرج، کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر. ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر. ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ولا علی انفسکم، اور خود تم پر بھی اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے کھانا. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے. اخوالکم، یا او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکت مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم جناح، تو یعنی یہ تمام گھروں سے تم کھانا کھا سکتے ہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھر میں داخل ہو، اپنے یہاں پر آئے، جو ان میں سے جو بھی ہے. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں سے سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک دعا ہے. مبارکتاً طیبتاً. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ
اپنے احکامات کھول کھول کے تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اس میں تھوڑا سا وضاحت ہے کہ کن کن گھروں سے کھانا جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں اپنے سارے یہ جو فہرست بیان ہوئے ہیں، دراصل اس کی جو بنیاد تھی اس آیت کی وہ یہ تھی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو صحابہ کرام تو بڑے محتاط رویہ تھا ان کا، ایک ایک آیت پر وہ غور کرتے اور پھر وہ اس کے تقاضے، تو پھر اس میں تھوڑا سا اشتباہ آ گیا کہ بھئی ہم اگر چچا کے گھر جائیں ان کا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ آیت کیا تھی؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب اس کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، اور ہر آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ یہاں پہ میں رک کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور احکامات یعنی یہ دیکھیں سارے یعنی طریقہ کار واضح اللہ تعالیٰ واضح الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہے کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، اور اگر گھر پہ داخل ہو، یہاں پہ ایک وہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہو اور یا پرائے گھر میں۔ اصل میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سلام کرنے میں ہم پہل نہیں کرتے۔ خواتین، مرد عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مرد حضرات توقع رکھتے ہیں کہ خواتین ہمیں سلام کریں، سلام میں پہل کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہل کر لی گھر میں داخل ہوتے وقت، حکم یہ ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر تو اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر سلام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب سامنے والے کو سلام کریں گے تو وہ آپ پر سلامتی لوٹائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بہت ایک اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سلام کا، یہ سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو پھر وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اور پھر دوسری جگہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے جواب لوٹاؤ۔ اس کا وہیں پر میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ جب بھی آ جائے گی۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا بتا رہا ہے، پردے کے اس میں ہیں، بوڑھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھ دی ہے اس میں۔ تو اچھا، اب آگے جو ہے آیت نمبر 62، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، کسی جمع ہونے کے کام میں، یعنی کوئی اجتماعی کام ہے، کوئی بلا لیا ہے رسول نے، یا دیکھیں اس میں چلیں پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ترجمہ پڑھ دوں تو پھر بعد میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جمع ہونے کے کام میں، لم یذهبوا، تو پھر جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوہ، جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، اور جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب آپ سے وہ اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ ان کو جسے چاہیں
تو اجازت دے دیں. واستغفر لہم اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کا تو معاشرہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، اور بہرحال انفرادی طور پہ اگر کوئی نائب رسول ہے، نائب رسول کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک جماعت ہے ان کی، اور تو وہ پھر دیکھیں رویہ وہی ہے، وہ احکامات وہی ہیں، اس جماعت کے احکامات وہی ہیں جو قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے گئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، تفصیل ہے لیکن میں ابھی نہیں کر رہا. احکامات وہی ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وغیرہ جو بھی ہیں، تو حکم وہی ہیں. دیکھیں نبوت ختم نبوت ہو گئی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اب حضور کے امتی ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کے بعد ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا جس کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ پھر چن لیتا ہے، اور یہی چنیدہ لوگ جو ہیں آج کل بھی موجود ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں اور جماعت نہیں ہے، پھر بھی یعنی ایسی تعداد نہیں ہے کہ یہ سب ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں. کرنا چاہیے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے. بہرحال تو یعنی یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ نہیں کہ دوسرا کوئی رہنما ہے، دینی رہنما، اور اس کے ساتھ کوئی جماعت ہے اور وہ کسی کام کے لیے بلاتا ہے آپ کو یا ان اپنی جماعت کے، تو اس پہ بھی یہ آیت فٹ آتی ہے کہ وہ بلا اجازت نہ جائیں، اس کام کی طرف توجہ کریں. اور اگر کوئی ضروری کام پڑ بھی جاتا ہے تو آپ پھر اس کا وہ کریں، یعنی اس کے مطابق جو ہے پھر وہ امیر کو، یعنی جو خلیفۃ الرسول ہے، نائب نبی ہے، اس کی پھر مرضی ہے کہ جس کو چاہے اجازت دے دے. اور جو اجازت لیتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شانہم. تو یعنی محفل کا جو بڑا ہے تو اس پہ اس کی اجازت سے آپ کہیں جائیں. یہ ایک ڈسپلن ہے اور ایک عزت آپ دے رہے ہیں کہ ایک اجتماع ہے، ایک شخص آپ کا امیر ہے، بڑا ہے، تو آپ اس سے اجازت لیں. تو بہرحال ہم نے یہ چند آیات پڑھی ہیں. اب ان آیات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. مومنو، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے
3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے، جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن
إن الله غفور رحيم۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔